عمران خان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ وہ جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کی ایک امید ہے۔ بیرسٹر گوہر کو کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا۔ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت نہیں ہے، اپوزیشن کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی۔ اسپیکر کی خاموشی ہے، وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے، تو یہ سارے خود کنٹرولڈ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ بھی کنٹرولڈ ہوگا۔ ربیہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتاری کی جاتی ہے، کیا سمجھتی ہیں آپ کہ ان گرفتاریوں سے اس طرح کی پارلیمان کی بے توقیری نہیں ہوئی ہے؟ جی بالکل، یہ انتہائی قابل مذمت ہے کہ جس طرح کل پی ٹی آئی کے جو قیادت ہے اور ساتھ ہمارے سینئر رہنما ہمارے وکلا کو جس طرح اریسٹ کیا گیا۔ میں حیران تھی کل دیکھ کے کہ جس طرح بیرسٹر گوہر جو ایک پارٹی کے ہیڈ بھی ہیں اور ہمارے بڑے آنریبل ہمارے لائر ہیں، ممبر ہیں بار کے، جس طرح وہ کالر سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، جس طرح ادھر شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا، شیر افضل مروت ہیں، باقی جو لوگ ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جمہوریت نہیں ہے۔ اور دوسری بات مجھے بہت افسوس اس چیز کا بھی ہے کہ جس طرح جو اسپیکر کی خاموشی ہے وہ ایک مجرمانہ خاموشی ہے کہ انہوں نے کس طرح اجازت دی کہ پارلیمان کو اس طرح ایجنسیز کے لوگ یا ان کو کوئی بھی پولیس فورس ہے وہ گھس کے اس طرح بے توقیر کرے پارلیمان کو۔ تو یہ سب انتہائی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پارلیمان پہ، پاکستان کی جمہوریت پہ یہ حملہ ہے، اور اس کے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور سیاہ دن ہے جمہوریت کے اور پارلیمانی ڈیموکریسی کے حوالے سے۔ یہ بتائیں کہ اتنا آسان ہے پاکستان میں کہ کسی سپریم ادارے میں اس طرح پولیس اور ایجنسیز کے لوگ داخل ہوں اور اس کے اوپر حملہ کر دیں؟ دیکھیں، آپ اس وقت ہم ہر وقت پارلیمان کے تقدس کی بات سنتے ہیں، چیف جسٹس فائز عیسیٰ ہر وقت پارلیمان کے تقدس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ اور یقیناً اس کا ایک تقدس ہے، لیکن اس پارلیمنٹ کا تقدس ہوتا ہے جو ووٹوں سے منتخب ہوتی ہے۔ جب وہ غیر جمہوری طور پر ان لوگوں کو لا کے بٹھایا جاتا ہے دھاندلی کے ذریعے یا طاقت کی بنیاد پہ، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی بھی جلسہ کرے گا تو کیا چیزیں اس سے اپنانی ہوں گی؟ دیکھیں، وہ جو اگر آپ اس قانون کو تھوڑا سا پڑھیں تو وہ ایک انتہائی مضحکہ خیز قانون ہے، اور وہ قانون بنیادی طور پہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 19 کی وائلیشن ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو ان کو جلسہ گاہ میں پہنچا رہے ہیں کہ نہ تو آپ نے بات کرنی ہے، اور لوگ بھی گن کے ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ آنے ہیں، مطلب ٹینٹیٹیو یہ بتائیں، پھر یہ کون کون سی وہیکلز آ سکتی ہیں ادھر، مطلب اتنا ریڈیکولس۔ یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ جلسہ نہیں، کیونکہ یہ سارے خود کنٹرولڈ ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جلسہ بھی کنٹرولڈ ہوگا۔ حکومت کنٹرولڈ ہو سکتی ہے لیکن جلسے جو عوامی جلسے ہیں وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری بات کہ یہ نہ صرف پاکستان کی کانسٹیٹیوشن بلکہ ایک انٹرنیشنل کنونشن فار سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جس کو پاکستان نے جس کو ریٹیفائی کیا ہوا، یہ اس کی بھی جو سیاسی بنیادی حقوق دیتا ہے یہ اس کی بھی وائلیشن ہے۔ میں یہ سوال کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی اس قانون کس لیجسلیشن میں شامل ہے؟ سرداری صاحب نے اس کے اوپر دستخط کیے بطور صدر، اور آپ نے بھٹو کی آواز کو خاموش کروایا ہے۔ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو وہ ٹارگٹ پہ اس لیے ہے کہ اس کی جو قیادت ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں، انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، اور یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں۔ جس طرح کے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے آپ نے ایک سال کے اندر دیکھ لیا، ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے کہ وہ کیسز جو ہیں ویسے بے بنیاد ہیں، ان کی اہلیہ اور پھر دوسری خواتین کے خلاف یاسمین راشد صاحبہ آج بھی جیل میں بیمار خاتون ہیں، بہت ساری خواتین جیلوں میں رہیں، بہت سارے لوگوں نے ان کے گھروں پہ کریک ڈاؤن کیا گیا۔ مطلب ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے کے لیے یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو نام نہاد ایک جمہوری حکومت ہے وہ یہ کنڈے استعمال کر رہی ہے، جس کی مثال آمریت میں بھی نہیں ملتی، اور یہ ضیاء الحق کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ دیکھیے، ماضی میں بھی جلسے جلوس ہوتے رہے، یہ ایک جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، اور اپوزیشن کے بغیر جمہوریت مکمل نہیں ہوتی۔ شعیب شاہین، بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت، زین قریشی، شیخ وقاص اور دیگر جو جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کس کا ہاتھ دیکھ رہی ہیں؟ کن کے کہنے کے اوپر گرفتاریاں اور کیوں کی گئی ہیں گرفتاریاں؟ دیکھیے، ان کی براہ راست ذمہ داری تو اس حکومت کے اوپر ہے کہ جنہوں نے کریک ڈاؤن ان کے اوپر کروایا، اور جنہوں نے ان کی توہین امیز انداز میں جس طرح ان کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کیا گیا اور ایک فضول اور لغو قسم کا ایک بہانہ بنایا جو پچھلے گزشتہ روز کے جلسے کا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو جلسہ کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا، اور کن لوگوں کو ڈر ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں، اس پورے نظام کو ڈر ہے، یہ جو نظام ہے جو غیر جمہوری اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، قوت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ان کی بیکنگ سے کھڑا ہوا ہے، یہ چونکہ وہ عوام سے ہمیشہ خوف زدہ رہے ہیں۔ جو اس طرح کی فورسز ہوتی ہیں وہ عوام سے خوف زدہ رہتی ہیں، اور چونکہ اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں، جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا، جس طرح ان کی پارٹی اس وقت اسٹرگل کر رہی ہے، تو یہ تمام لوگ ان سے خوف زدہ ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو جلسے جلوس کرنے کا موقع ملا تو یہ سارا نظام جو ہے خس و خشاک کی طرف بہہ جائے گا،
اس لیے ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائی جا رہی ہیں, اس لیے پولیٹیکل پارٹی پہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اور دوسری اس کے پیچھے فلسفہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ ہے کہ وہ اپنے محکوم رکھنا چاہتے ہیں, تمام سیاسی قیادت کو محکوم رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے مفادات ہیں ان کے اوپر کوئی زیادہ نہ پڑے. یہ بتائیے کہ آپ ہی کے شعبے سے وابستہ ہیں سینئر قانون دان اظہر صدیق صاحب, ان کے اوپر لائیو ٹی وی شو میں حملہ ہوتا ہے, اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے وکلا یہ برادری؟ دیکھیں, میں تو سب سے پہلے سمجھتی ہوں کہ پہلے تو اس کی شدید مذمت کرتی ہوں, بہت افسوسناک واقعہ ہے. یہ نہ صرف حکومت کی فرسٹریشن کو شو کرتا ہے بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس جو وائلنس حکومت میں نظر آ رہی ہے آپ کو پچھلے 1-1.5 سال سے, جو PDM-1 تھی اور PDM-2 ہے. تو یہ جو وائلنس ہے اس کے پیچھے ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کچھ قوتیں کھڑی ہیں جو ان کو طاقت دیتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وکلا تنظیمیں جن کو اسٹیبلشمنٹ وکلا تحریک کی کامیابی کے بعد سے کمزور کر رہی ہے, پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, یہ حکومت کی پروردہ اور اسٹیبلشمنٹ کو سرو کر رہی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ان کا بڑا گھنونا کردار ہے. انہوں نے جو وکلا کے اوپر 780 لگتی رہی, جو PTI کے وکلا کے ساتھ ظلم ہوتا رہا, جو وکلا ایکٹیوسٹ کے ساتھ ظلم ہوتا رہا, تو یہ سب کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو حکومت کے ساتھ اس وقت بالکل الائنڈ ہیں. اور انہوں نے وکلا کی جو تاریخی جدوجہد تھی جو ماضی سے لے کر آج تک جو آمریت کے خلاف اور جمہوریت کے لیے وہ کرتے رہے ہیں, انہوں نے اس کو بھی شرمندہ کیا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ 22 تاریخ کو لاہور میں جلسہ کرنے کا اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, کیا سمجھتی ہیں ان کو اجازت مل جائے گی؟ اگر اجازت مل جاتی ہے تو پھر اسی طرح کا سلوک کیا جائے گا؟ لیکن جو سلوک کر رہے ہیں وہ اجازت ملنا یا نہ ملنا برابر ہے. جس طرح کا آپ نے سلوک دیکھا, اجازت دے کے یہ سلوک کیا گیا نا کہ پورے شہر کو کنٹینر سے بھر دیا تھا, پھر اس طرح ان کو جو ٹائم باؤنڈ کر کے جس طرح اگلے دن ان کے اوپر پرچے بنائے گئے, تو یہ سارا ایک مذاق ہے. کیا اجازت اور کیا اجازت نہیں. آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو بڑا کوئی کنٹینر نہیں تھا, اور پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کنٹینر ہٹا کے پھینکے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری بڑی یہ ان کے اپنے ساتھ ایک اپنی تذلیل خود کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو جمہوری حکومت کہتے ہیں. یہ بالکل ہی ملازم بن گئے ہیں. اور آج جو عمران خان صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گی کہ وہ جس طرح ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ مقابلہ کر رہے ہیں اس وسطیت کا, لیکن وہ پاکستان کی ایک امید ہے.